سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق فوج کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، لیٹ اٹ ہیپن، یعنی ہونے دیں، جب ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے۔ ہم اسے پسپائی کی اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ فوج پر جب حملہ ہوتا ہے تو یہ جان بوجھ کر پیچھے ہٹنے لگتی ہے اور جارحہ مزاج فوج فتح کے ضم میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ریاست کی طرف سے عمران خان کو مسلسل ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے کا تاثر دیا جاتا رہا۔ عمران خان اسے اپنی کامیابی سمجھ کر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خان کی صفوں کا ہر تیسرا شخص جاسوس تھا۔ یہ زمان پار کی ہر خبر حکومت کو دیتا تھا، اور ساتھ ہی خان کو اللہ شیری عمران خان صورتحال کو سمجھ نہ سکا اور یہ کامیابی کی مستی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران خان کو یہ تاثر تک دے دیا گیا تھا کہ ادارے تقسیم ہو چکے ہیں، اکثریت ہمارے ساتھ ہے، آپ گرفتار نہیں ہوں گے، اگر ہو گئے تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، سڑکوں اور گلیوں میں لڑائی ہوگی، دوسری صف کے لوگ پہلی صف کے لوگوں کو ہٹا کر اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، پھر عوام آپ کو امام خمینی اور نیلسن منڈیلا کی طرح زمان پارک سے نکال کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دیں گے، یہ پوری فوج آپ کو سلوٹ کرے گی۔ یہ بھی بتایا گیا پنجاب میں ہر صورت مئی میں الیکشن ہوں گے اور جون میں آپ کا وزیر اعلیٰ حلف اٹھائے گا۔ یہ بھی طے تھا چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے پہلے پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے۔ عمران خان کو 2/3 اکثریت ملے گی، یہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال اضافہ کریں گے۔ عدالت نومبر 2022 کی تمام تقرریوں کو غلط اور منسوخ قرار دے دی گی۔ عمران خان نے بس ایک کام کرنا تھا، اس نے گرفتاری کے بعد پورے ملک میں آگ لگوانی تھی، اور اس کے بعد گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا، لیکن عمران خان 3 باتیں بھول گیا۔ اول، پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ یہ 1-2 دن کے احتجاج سے تبدیل ہو جائے یا پسپا ہو جائے۔ 2، فوج خواہ کانگو کی ہو، یہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتی، جبکہ ہماری فوج نیوکلیئر بھی ہے اور دنیا کی 4تھی بڑی فوج بھی ہے۔ یہ اپنی تنصیبات پر حملے کیسے برداشت کرے گی؟ اور سوم، جو فوج اپنے سابق قائدین کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ موجودہ قیادت کو کیسے چھوڑ دے گی؟ فوج کا کوئی جوان آج بھی جنرل یحییٰ خان اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو اون نہیں کرتا، لیکن جب یہ دونوں فوت ہوئے تو انہیں باقاعدہ پرچم میں لپیٹ کر سلوٹ کے ساتھ دفن کیا تھا، لہٰذا اس فوج سے اپنے چیف کے خلاف بغاوت کی توقع حماقت ہو سکتی تھی۔ فوج میں چین آف کمانڈ بہت تگڑی ہے، جونیئر افسر اپنے سینئر سے لاکھ اختلاف کرے، لیکن جب سینئر فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر یہ اف نہیں کرتے۔ لال مسجد آپریشن فوج کے لیے مشکل ترین آپریشن تھا، دوسری طرف مسجد بھی تھی اور مدرسہ بھی، لیکن جب آرڈر آیا تو یہ آپریشن بھی ہوا تھا۔ چنانچہ آپ آج دیکھ لیں، وہ ریٹائرڈ جنرل جو عمران خان کے ساتھی کہلاتے تھے، وہ بھی 9 مئی کو سیاہ ترین دن اور ناقابل برداشت قرار دے رہے تھے، وہ بھی عمران خان کی حمایت کا رسک نہیں لے رہے تھے۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ لیٹ اٹ ہیپن ہوا اور یہ گہری کھائی میں جا گرے۔ 9 مئی کو عمران خان کو 2:30 بجے گرفتار کیا گیا، 3 بجے احتجاج کی خبریں آنا شروع ہوئی، پھر شام تک ہر طرف سے خوفناک اطلاعات آنے لگی۔ GHQ پر بھی حملہ ہو گیا، کور کمانڈر لاہور کا گھر بھی جلا، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو آگ بھی لگا دی گئی، پشاور پر بھی حملہ ہوا، سرگودا میں یادگار شہداء بھی توڑ دی گئی، پشاور میں ریڈیو اسٹیشن اور سوار ٹول پلازا بھی جلا دیا گیا، کراچی میں رینجز کی چوکی جلا دی گئی، فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر حملہ ہو گیا، سویلین پراپرٹیز، پولیس تھانوں، پولیس اہلکاروں پر حملے اور میٹرو اسٹیشن بھی جلا دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے ان واقعات کے بعد عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عمران خان سپریم کورٹ میں وزیر اعظم جیسے دبدبے کے ساتھ داخل ہوئے، چیف جسٹس نے انہیں وزیر اعظم کی سیکورٹی اور پروٹوکول بھی دیا، گو ٹو سی یو بھی کہا، اور اسی پولیس لین میں مہمان بھی بنا دیا جس میں یہ 2 راتیں ملزم بن کر رہے تھے۔ اس کے بعد 90% عوام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ملک میں واقعی انقلاب آ چکا ہے، اداروں کے اندر بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا، شرپسند 4 گھنٹے فوجی تنصیبات پر حملہ کرتے رہے، لیکن انہیں کسی نے نہیں روکا، کور کمانڈر کی رہائش گاہ جلتی رہی، مگر فوج آئی، رینجرز آئے، نہ کوئک رسپانس فورس آئی، کسی نے مظاہرین کو روکا اور نہ اپنا کور کمانڈر بچانے کی کوشش کی۔
सुप्रीम कोर्ट को भी रोकने की कोशिश नहीं की गई और इमरान खान को हिरासत में फ़ोन की सहूलत भी दे दी गई। ये कैसे मुमकिन है? क्या फ़ौज कमज़ोर है और रियासत नातवा हो चुकी थी? इस सवाल ने पूरी कौम के आसाब हिला कर रख दिए। 15 मई को कोर कमांडर की स्पेशल मीटिंग हुई। फ़ौज का एलामिया आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक़्त 2 कदम पीछे हटे। मुजरम गिरफ्तार होने लगे तो लोगों की सांस में सांस आई। सदर साहब को भी हवाओं की तब्दीली की इतला दे दी गई। ये भी इस्तगफार की तस्बीह पढ़ने लगे और फिर चीज़ें तब्दील हो गई। 9 मई के मुजरमों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वालों के केस स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट, जबकि सिविलियन प्रॉपर्टीज़ पर हमलावरों के खिलाफ सिविल अदालतों में केस चले। लेकिन फैसले फ़ौरन होंगे और मुजरमों को करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ तमाम सबूत जमा हो चुके थे। मुलजमों के एतराफ़ी बयानात भी आ चुके थे। वो व्हाट्सएप ग्रुप भी पकड़े गए जहाँ से हमलों के पैगामात आए थे। सरकारी एहलकारों और सरकारी सहूलतकारों का डेटा भी जमा हो चुका था। इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। अदलिया में मौजूद इमरान खान के साथियों के सबूत भी जमा हो चुके। कौन किसको पैगाम देता था और कौन सा फैसला किसके कहने पर हुआ था। पार्टी के अंदर भी बड़े पैमाने पर टूट फूट शुरू हो चुकी है। वैसे भी पार्टी खोखली थी, ये वैन मैन शो था। मैन गया और शो भी गया। दूसरा, पार्टी की ट्यूब में एस्टेब्लिशमेंट ने हवा भरी थी, यह हवा भी अब निकल चुकी है। रही सही कसर इदारों के अंदर मौजूद सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई से पूरी हो जाएगी। किस जज की एहलिया किस अफसर की बेगम के साथ राब्ते में थी और कौन सा अफसर किस कॉफ़ी शॉप में किस से मिलता था और कौन ज़मान पार का पैगाम किस को पहुंचाता था। इमरान खान ने मुसर्रत चीमा को 9 मई को किस से रब्ता करने का कहा था। ये सब कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है। सदर साहब का क्या किरदार था, जुल्फी बुखारी को किसने मुल्क से भगाया, किस सफारत खाने से कौन कौन राब्ते में था, ये भी मालूम हो चुका है। अब कोई चीज़ खुफिया नहीं रही। इमरान खान को भी अपनी गलती का इदारक अब हो चुका होना चाहिए। इमरान खान में बेशक बहुत सी खूबियाँ हैं। ये शख्स वाकई मुल्क का मुकद्दर बदल सकता था। लोग आज भी इससे अंधी मोहब्बत करते हैं। ये अपने इन अंधे अश्कों को कौम का सरमाया बना सकता था। मगर अफसोस, इमरान खान का गरूर, अना और सियासी हमाकतें इसकी कब्र खोदती रही और ये इसमें उतरते रहे। इमरान खान किसी के साथ हाथ मिलाना तक गुनाह समझता है। ये हर शख्स को तुम कहकर मुखातब होता है। इसने ज़िंदगी में किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, हत्ता कि अपने ऊपर जान नछावर करने वाले कारकुन भी अपनी गायबाना नमाज जनाजा में अपने कायद की मोहब्बत से महरूम रहे। खान किसी का शुक्रिया अदा करना भी अपनी तौहीन समझता है।